ایک مولانا صاحب تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن بات بڑی پتے کی کر کے گئے. کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کفر جو ہے یہ غزہ اور فلسطین کے خلاف کیوں ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اس لیے کہ وہاں کے بچے ہمارے جیسے ٹک ٹاک کر نہیں ہیں، فلموں کے دل دادا نہیں ہیں، فحاشی اور عریانی نہیں ہیں. وہاں کے بچے پیدائشی طور پر پکے اور پختہ مسلمان ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں آدھا کاٹا ہوا بچہ، باپ اسے کہتا ہے کلمہ پڑھ لے، جا تو رہا ہے، جانا ہی ہے، سب نے جانا ہے، کلمہ پڑھ لے. جگر ہے باپ کا، دنیا تو کمانی ہے زندگی میں، اس کے علاوہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا تلاش کرتا تھا نا، ایک تو اللہ نے اس کے ذہن میں فقر ڈال دیا، پریشانی، مر جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے. دوسرا اس کے سارے معاملات کو بخیر دیتا ہے، سارا دل لگا رہتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں پورا ہوا. وجہ اللہ کے کام چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہی ہوگا. سامعین محترم، یاد رکھیں اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر انسان اس کا ایک وقت ہے، بلکہ کائنات کی ہر وہ چیز جسے آپ مخلوق کہتے ہیں اس کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کرنے کے بعد انسان کو اس بات کی تعلیمات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو محدود اور تھوڑا سا فائدہ ہے چاہیے کہ آپ اس میں ایسے عمل کریں کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے. دنیا یہ زائلہ ہے، ختم ہونے والی. ایک انسان کو اس کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بڑے صاف، عام فہم اور سادہ الفاظ میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک دن آئے گا، اس دن سارے معاملات کا حساب کیا جائے گا، تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم کر کے آئے تھے. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کامیاب ہونے والوں کا کرائٹیریا بیان کیا، معیار کیا ہے اللہ کے ہاں. اور اس معیار کے ہاں ایک انسان جب یہ کہتا ہے کہ ایک انسان اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کامیابی پہلی یہ ہے کہ جہنم سے بچے، کیونکہ جنت جہنم کو پار کرنے کے بعد آئے گی. اللہ کے ہاں کامیابی کا کرائٹیریا اور ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ جانے بیسیکلی بنیادی طور پر انسان کی کامیابی کس میں ہے. اور اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور مومنوں کو بتا کر مومنوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم نے کامیاب ہونا ہے. اب کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم سے پل صراط کو کراس کر لینے کے بعد، اعمال کے تل جانے کے بعد، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جانا اور پل صراط کو کراس کر کے اور جہنم سے نجات پا کے نکل جانا اور پھر جنت میں داخل ہو جانا، یہ کامیابی ہے. دنیا کے اندر کامیابی کا کرائٹیریا اور ہے، معیار ہی اور ہے. اور ہمارے دور میں تو معیار اور بھی زیادہ عجیب ہو چکا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی بات کرتے ہیں، طالب دنیا، طالب آخرت. ایک وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن دنیا اس میں نہیں رہتی. ایک وہ انسان ہے وہ دنیا جو ہے وہ اس کے اندر رہتی ہے، وہ دنیا میں نہیں رہتا، وہ دنیا کو سمیٹ کے اپنے اندر رکھتا ہے. ایک ہے جو صرف دنیا میں رہتا ہے. تو یہاں پہ دونوں کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیشہ دنیا کا سوال کرتے ہیں، آسائشیں چاہیے، سہولیات چاہیے، دنیا کے اندر کامیابیاں چاہیے، اعلیٰ پوسٹ چاہیے، اعلیٰ تعلیم چاہیے، دنیا کے اندر شرف چاہیے، مقام چاہیے، عزت چاہیے. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا سوال کرتے ہیں، لیکن صرف دنیا کا. دنیا مانگنا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے. دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس کے خیر کے بارے میں سوال کیا اور آگے ذکر بھی آ رہا ہے. لیکن وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں دنیا کے بارے میں. شاید ان کے لیے دنیا بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے ما لہم فی الآخرۃ من خلاق. یہ طبقہ اس طرح کا ہے گویا اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. یہ لوگ آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کا فکر نہیں ہے، آخرت کی سوچ نہیں ہے. اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. دونوں طبقے اس کے اندر آتے ہیں. ایک ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے، عقیدہ ہی نہیں رکھتا آخرت، وہ ہمیشہ دنیا کا طالب ہوتا ہے.
ایک ایسا انسان ہے جو عقیدہ تو رکھتا ہے لیکن عملی طور پر پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے, جیسے ہمارے لوگوں کی روش ہے, صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی معاملات ہیں آپ اس کو پلس مائنس کریں, 100 میں سے 4 5 6 10% آپ کے معاملات آخرت کے ہوں گے. 90% معاملات اور ہماری پریشانیاں دنیا سے جڑی. ترجیحاتی بنیادوں پر ہم سارے کے سارے کام دنیا کے لیے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما لہم فی الآخرۃ من خلاق, دنیا کے طلب کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اچھا, اس میں بات بھی عدل کا تقاضا بھی ہے. ایک انسان جب دنیا میں رہے گا, دنیا کو طلب کرے گا, اس کی جد و جہد اور ساری کی ساری کوشش دنیا ہی کے لیے ہوگی. اب آخرت میں اس نے بھیجے ہی کچھ نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے ملے گا بھی کیا؟ اگر نامہ اعمال تولا جائے گا, آخرت کے لیے کچھ بھیجا جائے گا تو آگے سے کچھ ملے گا نا. یہاں سے عمل کر کے اس نے آخرت میں بھیجے ہی کچھ نہیں ہے. ما لہم فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے, وقنا عذاب النار, اور وہ جو اصل کامیابی ہے نا عذاب سے, جہنم سے چھٹکارے والی, اللہ اس کامیابی سے ہمیں امکنار کرنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتے, طالب دنیا نہیں ہوتے. وہ دنیا کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے جو اللہ نے میرا حصہ رکھا ہے اتنا حصہ مجھے مل جائے, اتنی تقویٰ کرتے ہیں. لیکن ان کی آخری ہدف, آخری نظریہ, آخری سوچ اور پورے کے پوری کوششیں اور ساری کی ساری توانائیاں وہ آخرت کے لیے صرف کرتے ہیں. اچھا, آج کی نشست میں انہی 2 قسم کے لوگوں کے لیے قرآن سے اور احادیث سے یہ ثابت کیا جائے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا کی اہمیت بیسیکلی کیا ہے, اور ہم جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتی ہے, یا ہماری جتنی تگو جس کامیابی کے لیے ہے کیا وہ اصل میں کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, بھائی یہ کھیل تماشا ہے, دھوکے کا سامان ہے ایک. جب یہ دھوکہ چھٹے گا نا اور یہ معاملات ختم ہوں گے, زمین ختم, آسمان ختم, چاند اور سورج بے نور کر کے, پہاڑوں کو چلا کے میں سارے معاملات کو ختم کر دوں گا, پھر پتہ چلے گا ہاں یہ تو معاملہ ختم ہو گیا. وہ جو میں نے دنیا کے اندر ساری کی ساری زندگی دنیا کو کمانے میں لگا دی تھی اس کا تو فائدہ ہی کو نہیں, میں یہ کہہ رہا دھوکے میں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے, تھوڑے سے عرصے کا متاع قلیل, تھوڑا سا سامان ہے, ہلکا سا. کتنی زندگی ہے اوسطاً اس امت کی؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 والے تو اب جاتے رہے, نہ وہ خوراکیں رہی نہ وہ بابے رہے. ہماری جو جنریشن ہے 100 کا تو بھول جائے بھائی, الا ماشاء اللہ. 60 پر جا کے بس ہو جاتی ہے, 70 تک کوئی نہیں جاتا. تو 60 سال 70 سال. اچھا, اس میں بھی اگر آپ حساب لگائیں ایک تھوڑا سا, 70 سال ہیں, 70 سالوں میں سے راتیں نکال دیں, وہ تو ہم نے سو کے گزاری نا بھائی, اس کو نکال دیں. اچھا, باقی جو بچا اس میں سے 12 سال 10 سال ویسے نکال دیں جو بچپن میں ہے, جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. کیا بچا لے دے کے ہمارے پاس؟ وہ دن, اس دنوں کو آپ دیکھ لیں کتنے سال بنتے ہیں, اس میں سے بھی بچپن کے دن نکال دیں جو آج تک. اور اگر ایک انسان 40 35 40 سال 50 سال تک پہنچا ہوا ہے اور اب اسے یہ ہوش آ رہی ہے تو پچھلے 35 سال نکال دے بھائی, اگلے 20 سال کی فکر کرے اور 20 سالوں میں سے بھی راتیں نکال دے اور دیکھے اس کے پاس لے دے کے بچا کیا ہے. اس میں پھر آپ نے گھر چلانا ہے, آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے مزدوری کرنی ہے, اس میں آپ نے اللہ کے حقوق بھی ادا, کیا بچا ایک انسان کے پاس؟ اتنے سے ٹائم میں اس نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اس لیے فرماتے ہیں متاع قلیل, تھوڑا سا سامان ہے. وہ جو 50,000 سال کا ایک دن, اس 50,000 سال کے سامنے آپ کے یہ 35-40 سال اہمیت کیا رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں. اس لیے فرمایا متاع قلیل, دنیا کا سامان بالکل تھوڑا ہے.
یہ دنیا کی اہمیت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ جو انسان دنیا کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں. چند ایک حدیث ہیں جس سے بات واضح ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ بازار میں آئے تو کچھ لوگ ایک جگہ پر کھڑے تھے. آپ تھوڑا سا آگے ہوئے تو لوگوں کے درمیان دیکھا ایک بکری مری پڑی ہے، اور وہ بکری بھی ایسی نسل کی ہے کہ چھوٹی سی بکری ہے، اس کے کان بالکل چھوٹے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں بھی کمی کا باعث بن رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے کان کو پکڑا اور کہا بھائی بات سنو، تم میں سے کون ہے کہ جو یہ بکری مجھ سے 1 درہم کی خرید لے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ زندہ ہوتی تب بھی اس کی قیمت 1 درہم نہیں تھی، زندہ 1 درہم کی کوئی نہ لے، یہ بکری آپ اس کی مردہ کی کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم کی کون لے گا؟ اور اس کے کان دیکھیں اللہ کے نبی کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ چھوٹا سا کان، اس بکری کو تو زندہ اتنے میں کوئی نہ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم بکری تو دور کی بات ہے، پھر مری ہوئی ہو نا یہ بھی دور کی بات ہے، اس بکری کے 1 کان کے برابر بھی اللہ کے ہاں دنیا کی اہمیت نہیں. اور ہماری صبح سے لے کے شام تک جتنے الارم ہوتے ہیں، جتنے ریمائنڈر ہوتے ہیں، جتنے معاملات طے ہوتے ہیں، اس کے اندر پہلا ہدف دنیا ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس مری ہوئی بکری کے چھوٹے سے کان کے برابر بھی دنیا کی اہمیت نہیں ہے میرے بھائی. یعنی اس دنیا سے دور رہنا، بچ کے رہنا. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے فرمایا ضحاک اصل میں خوراک تمہاری کیا ہے، کیا کھاتے پیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اچھی خوراک جو ہے وہ دودھ کھا لیتا ہوں، دودھ پی لیتا ہوں اور گوشت کھاتا ہوں، دودھ اور گوشت یہ اچھی غذا ہے میرے. کہا اچھا ضحاک یہ بتاؤ یہ دودھ اور گوشت کھا پینے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں یہ سارا جسم میں جا کے فضلہ ہی بنتا ہے، پخانے ہی بنے گا، پیشاب ہی بنے گا، اور کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بیان کیا ہے نا، یہ جو ایک انسان کے کھانے کے بعد ضائع ہو جانے والا پخانہ اور پیشاب اور فضلہ ہے، یہ دنیا کی مثال ہے. کچھ بھی اہمیت نہیں. ایک انسان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ اکرمکم اللہ، کوئی اہمیت نہیں. ہر انسان اس سے گندگی محسوس کرتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا. اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک انسان دعا پڑھتا ہے الحمدللہ اس سے فارغ ہو گیا. اسے نجاست اور گندگی محسوس، کپڑے کو لگ جائے تو گندگی میں وہاں بیٹھتا کوئی نہیں ہے، جاتا کوئی نہیں ہے. کہ یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا اسی طرح کی، یہ دنیا کی اہمیت ہے. لیکن انسان ہمیشہ دعا کرتا ہے یا اللہ دنیا میں یہ دے دے، یہ دے. ہاں مانگیں دنیا سے، کیسے مانگنے وہ آگے آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا یاد رکھو یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، شاداب لگتی ہے. اللہ نے بڑے دنیا میں لوگ بھیجے، بڑے یہاں سے آئے چلے گئے، بڑے بڑے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جا کے قبرستان میں دیکھ لو. کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے راہ نہیں ہے. یاد رکھنا دنیا میں آئے تو ہو، فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، بچ کے رہنا. تم دنیا میں رہنا، تمہارے اندر دنیا نہ رہے. یاد رہنا عورتوں اور دنیا دونوں سے بچ. جس دن تمہارے اندر دنیا آگے نہ میرے بھائی سمجھ لو کہ یہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی. یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے تم. اچھا پھر کیا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر جب دنیا کی محبت آتی ہے نا تو اللہ کے حق میں تخفیف کا شکار ہو جاتا ہے، کمی کا اور تقصیر کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلیں یہ معاملہ، اچھا میرا یہ معاملہ رہ گیا، چلیں یہ کر لیتے ہیں. آپ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بازاروں میں یہ نماز کے وقت نہیں دیکھتے، جمعے والے دن جمعے کے وقت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تجارت میں بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ دنیا بستی ہے بھائی صاحب سینے میں، جتنا اکٹھا ہو جائے، جتنا اکٹھا ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، بچ کے رہنا بھائی، ختم ہو جائے گی یہ ساری، کوئی نہیں بچے گا. آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھنا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے پاس نا ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی، آپ اکثر اسی پہ آرام فرمایا کرتے تھے. تو آپ ایک دفعہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے تو آپ جب اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ گئے.
تو میں نے جب جسم مبارک پر یہ نشان دیکھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گدا سا تیار کر دیں وہ چھال بھر کے، تاکہ تھوڑا نرم ہوتا ہے، آپ لیٹیں گے تو یہ جسم پر نشان تو نہیں پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لی ولد دنیا، عبداللہ میرا اور دنیا کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری مثال ایسی ہے دنیا کے اندر کر راکبی، ایک سوار ہے، راہ چلتا ہوا مسافر ہے، استظل شجرن، اسے تھوڑا سا پریشانی ہوئی، تھکاوٹ ہوئی، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر رکا سستانے کے لیے، سستانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اس کی منزل کہیں اور ہے، اسے پریشانی رہتی ہے کہ میں جلدی جلدی وہاں پہنچوں اور وہاں جا کے آرام کروں۔ میرا دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ میں تو ایک مسافر ہوں بھائی، تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، جیسے ایک گزرنے والا شخص کسی درخت کے نیچے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، میں نے بھی آرام کرنا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہاں پہ رہنا ہمیشہ تھوڑی کا ہے جو میں اتنا آرام دہ بستر لے کے یہاں سے سو جاؤں اور آرام کروں اور میرے جسم کی مجھے فکر ہو اور ہر ایک آرام کی آسائش کی یہ پریشانی لے کے میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ میرا ہدف آخرت ہے، میں یہاں سے جانے والا ہوں بھائی۔ میری مثال اسی طرح ہے، کیونکہ دنیا اسی طرح کی ہے بھائی، دنیا ہمیشہ کی تو ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف دنیا والوں کو، لوگوں کو بتانے کے لیے، جس کی طلب کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ، اے لوگو اللہ کی قسم اگر اللہ کے نزدیک دنیا، یہ ساری دنیا جتنی اس کے اندر نعمتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنی آسائشیں، جتنی نعمتیں، جتنی فراخیاں، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، یہ سارے کا سارا ملا کے اللہ کے نزدیک اہمیت کے اعتبار سے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، کافر کو کبھی پانی نصیب نہ ہوتا۔ یہ جو کافر دنیا میں مزے مزے سے نعمتیں لے رہے ہیں نا، یہ اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی، کافر کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے پانی بھی جائے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرے، پھر اللہ کی نعمتیں کھا جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اسے نصیب ہی نہیں کرنی تھی کہ اللہ کی مخالفت کر جائے، لیکن کیوں مل رہا ہے؟ جو کھا رہا ہے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ جس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اکٹھا کر لیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کو بھی یہی حال ہے، ہم بھی صبح سے شام تک تجارت سے لے کے اپنے باقی سارے معاملات میں دیکھ لیں، ہر بندہ، آپ تعلیم کو دیکھ لیں، بچے کی تعلیم سے لے کے، بچے کی پرورش سے لے کے اسے نوجوانی، جوانی، حتیٰ کہ بچیوں کی شادیوں کے معاملات، بچوں کی شادیوں کے معاملات، ان کے تعلیم کے معاملات، ان کے جاب کے معاملات، ان کے لیے ملک کون سا چوز کرنا ہے، ان سارے معاملات میں آپ دیکھ لیں دین کہیں نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ۔ کدھر ہے؟ ویزے کی کوشش کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ باہر جا رہا ہے، کیوں؟ دنیا۔ کیا پڑھا ہے؟ یہ پڑھائی کر رہا ہے، اس میں کیوں؟ دنیا۔ کون سا بزنس کر رہے ہو؟ یہ بزنس کر رہے ہو، کیوں؟ دنیا بھائی۔ کتنی ٹائم دکان کھولتے ہو؟ اتنی ٹائم، کیوں بھائی؟ دنیا۔ اس سارے معاملے میں جس گرد ہماری زندگی گھومتی ہے، دین کدھر ہے؟ آخرت کدھر ہے؟ اور اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ، کوئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا 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 کے پیچھے بھاگتے ہیں، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، وجہ بھیجے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو آخرت کی کھیتی ہے، جو بو کے کاٹو گے۔ بیجا کیا تم نے؟ بویا کیا؟ کیا کیا؟ وقت کدھر دیا؟ سیکھا کیا؟ عمل کتنا کیا؟ میرے لیے چھوڑا کیا؟ اب یہ سارے سوال ہیں جو میں بھی اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الدنیا ملعونہ، یہ ساری کی ساری دنیا ملعونہ ہے، لعنت شدہ ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کے اندر ہے لعنت شدہ ہے، اللہ کے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ہاں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جو ہے، جو خیر کی تعلیم لیتے ہیں، جو خیر کو عام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی ہر نعمت، ہر معاملہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ خیر کے کام ہم کتنے اکٹھے کرتے ہیں، اس ملعونہ میں سے وہ خیر کے کام کدھر ہیں جو ہم چن رہے ہیں؟ یہ وہ موتی ہیں، یہ وہ پھول ہیں، یہ وہ پھل ہیں جو ہمیں آگے زادہ راہ کے طور پر استعمال ہوں گے، وہ ہم نے کتنے چنے ہیں؟ تاریکیوں میں بھاگ رہے ہیں،
کوئی ہدف نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اور بھائی دنیا مومن کے لیے ہمیشہ ایک جیل ہوتی ہے اور کافر کے لیے وہ جنت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن ہے تو دنیا کے اندر ہمیشہ وہ جیل خانہ، جیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کو ہمیشہ ہوتا ہے میں یہاں سے رہا ہو جاؤں۔ کبھی کسی نے یہ چاہا کہ میں جیل کے اندر بڑا سکھی ہوں، میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، بڑی موج لگی ہوئی ہے نا۔ جتنی بھی آسائشیں، جتنی بھی سہولیات ہو جائیں، جتنے بھی معاملات ہو جائیں، حضرت صاحب وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ جیل میں ہمیشہ رہے۔ مومن اسی طرح ہوتا ہے۔ مومن چاہتا ہے جلدی سے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو، میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ کے پاس جانے کے بعد میں ابدی اور سرمدی اور ہمیشہ والی نعمتوں کے ساتھ رہوں۔ اور جنت الکافر، کافر کے لیے تو یہ جنت ہے، باغات ہے، خوشیاں ہیں بھائی۔ کافر تو اس میں خوش رہتا ہے، باغات سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں اس حدیث کی روح سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دنیا ہمارے لیے جیل ہے؟ کیا دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ جو ہمارے دل میں ڈر ہے نا، ڈر، حضرت صاحب اللہ کے نبی فرماتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ محبت پیدا کرنے کے لیے کہ میں اللہ سے ملوں، حضرت صاحب نامہ اعمال دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے پاس ہے کیا، کیا لے کے منہ جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ جن کے پاس اعمال ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اعمال دکھاؤں گا، اللہ رحمت کریں گے۔ لیکن جو انسان من ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاء، جو اللہ سے لقاء میں گھٹن محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے۔ کون مرنا پسند کرتا ہے بھائی؟ یہ جو اللہ سے ملاقات کا معاملہ ہے نا، یہ مرنے کے ساتھ تعلق ہے۔ مروں اس جہنم سے، یہ جو دنیا کی جیل ہے اس سے جان چھوٹے میری، دعا نہیں کرنی اپنے اوپر، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ ابدی اور سرمدی معاملات نہیں ہے، پریشانیوں کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس دن یہاں سے میری روح پرواز کرے گی نا، اللہ کی جنتوں کا مہمان ٹھہروں گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہوا۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ او میرے صحابہ، دنیا میں ایسے رہنا جیسے اجنبی ہوتے ہیں۔ اب یہ مثال کتنی بلیغ ہے، مجھے یہ بتائیں ایک بندہ یہاں سے کسی علاقے میں جائے جہاں پہ لوگ اسے جانتے ہی نہیں، وہاں کی زبان سے واقف نہیں ہے، وہاں کے لوگوں سے واقف نہیں ہے، وہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہے، کسی چیز کے ساتھ واقف نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ حضرت صاحب اس کا دل ہوتا ہے کہ یہاں سے فوراً کوچ کروں اور اپنے گھر پہنچوں۔ جانتے نہیں ہیں، زبان سے واقف نہیں ہے، تو کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت صاحب آپ دنیا میں آئے ہیں، اجنبی رہیں، مسافر ہیں آپ۔ اگر دنیا میں دل لگا لیا نا، یہاں سے جانا مشکل ہو جائے گا، تو ایسے رہیں جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، اس کو فوراً پریشانی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر پہنچوں، وہاں پہ سکون ہے۔ ایک مسلمان کا اصل گھر اس کی آخرت ہے، وہ جنت ہے، وہیں سے نکالے گئے تھے نا، وہیں سے نکالے گئے تھے، وہی اصل گھر ہے۔ تو ہمیں کوشش بھی وہی کرنی چاہیے جو ایک انسان وہاں جا کے راحت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس کے ذہن میں ساری یہ باتیں آ جائیں گی نا، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سے دور ہو کے اللہ تعالیٰ اسے قسمہ پرسی اور غربت اور فاقے گزارے گا، نا 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 نا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، کیا اس کی معاش تنگ ہو جاتی ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ایک انسان اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نمازوں کے خیال میں، دین کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے کرے گا تو وہ صرف اور صرف دین کا ہو کے رہ جائے گا، اور باقی معاملات اور معاش وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ نہیں حضرت صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الآخرۃ ہمہ، ہر وہ انسان جس کا ہم اور غم اور اس کی کوششیں اور اس کی ضروریات، اس کی پریشانیاں، اس کا نظریہ، اس کا ہدف آخرت کی زندگی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا دل غنی کر دیتا ہوں، امیر کر دیتا ہوں، اسے تھوڑا سا بھی ملے نا وہ اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے، وہ امیر سمجھتا ہے، اسے فقر کا خوف نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، یہ اس کے دل سے پریشانیاں میں نکال دیتا ہوں۔
ہاں دنیا کے معاملات اللہ فرماتا ہے جمع اللہ شملہ، دنیا کے سارے معاملات سمیٹ کے اللہ اس کے وقت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں، وہ سارے معاملات ایک انسان جو ایک ہفتے میں نہیں کر پاتا وہ ایک دن میں کر لیتا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وہ دنیا چاہتا نہیں، اللہ ذلیل کر کے دنیا اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا چاہتا نہیں ہے، اللہ غنی بھی کرے گا، اللہ معاملات کو مینج بھی کر دے گا، دنیا اس کے پیچھے اور اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرے گا۔ وجہ کیونکہ اس نے دنیا مانگی نہیں، اسے پتہ میرا آخر کا گھر کون سا۔ لیکن من کانت الدنیا ہمہ، جس کا سارے کا سارا فوکس اور سارے کا سارا گول ہی دنیا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقر اور فاقے اور پریشانیاں اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا تو اسے لگتا ہے اوہ اتنا گھاٹا پڑ جائے گا، گھاٹا پڑ گیا، مہینے کا خرچہ مینج کیسے ہوگا، سارا مہینہ بلکہ ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، وہ فقر دور کرتا رہتا ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، بھاگو یہاں سے پیسہ یہاں سے پیسہ یہاں سے دولت، یہ آسائشیں، یہ کیوں؟ ہدف دنیا نا بھائی جان، دنیا تو کمانی ہے زندگی میں، اس کے علاوہ تو معاملے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا تلاش کرتا تھا نا، ایک تو اللہ نے اس کے ذہن میں فقر ڈال دیا، پریشانی، مر جائیں گے کھائیں گے کہاں سے، دوسرا اس کے سارے معاملات کو بخیر دیتا ہے، سارا دل لگا رہتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں پورا ہوا۔ وجہ اللہ کے کام چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہی ہوگا۔ ہاں رہا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ 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 کے ہلکان ہو چکا، دنیا ملے گی اتنی جو اللہ نے لکھی تھی، نہ بھی بھاگتا وہ اسے ملنی تھی۔ کبھی اللہ کے پیچھے بھاگتا نا تب بھی وہ دنیا کا حصہ ملنا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، دنیا اتنی ملی جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی تھی، لیکن کیا ہوا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آخرت بھی گئی اور دنیا بھی اتنی ملی جو آپ کے حصے کی تھی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، کیا کہو، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ حسنہ، حسنہ کا لفظ یہاں پہ نکرہ استعمال ہوا ہے، نکرہ مطلب ہر قسم کی خیر جو میرے لیے دنیا میں بہتر ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے ہر قسم کی وہ بھلائی عطا کر جو میرے لیے آخرت میں بہتر ہے، اور آخر میں یہ سارا کچھ دینے کے بعد فقنا عذاب النار، مجھے اصل کامیابی بھی دینا جو جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ نیک لوگ ہمیشہ اس طرح دعا کرتے ہیں، ہاں دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا کو تلاش کرتے ہیں حلال طریقے کے ساتھ، لیکن کبھی آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، لہٰذا یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یاد رکھو دنیا کو آخرت پر کبھی بھی ترجیح نہ دینا، ہمیشہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرنا، اور اگر آخرت کا سوال کرنا ہے تو آخرت کے لیے اعمال کر کے تیاری کر کے آنا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دے۔ دین رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے، نہیں، آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ میں نہ رہے، بس اتنا سا فلسفہ ہے۔ مسلمان کا اصل فوکس وہ آخرت ہوتی ہے۔ ایک انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے مرنا ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کن فی الدنیا کأنک غریب، اجنبی ہو جاؤ۔ اجنبی ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا حضرت صاحب، انس کہتے ہیں ایک انسان نا مستغنی ہو جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کس کے پاس کیا ہے، کون کیا کرتا ہے، نہ وہ بڑوں بڑوں کو دیکھتا ہے، نہ دل میں لالچ آتا ہے، نہ اپنی زندگی خراب کرتا ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بندہ داخل ہوا، آپ نے فرمایا یہاں سے ایک بندہ بھی داخل ہوگا، وہ من اہل الجنہ، وہ جنتی۔ انہوں نے کہا انصار میں سے ایک بندہ آیا، انس کہتے ہیں کہ اس کے داڑھی سے نا وضو کے پانی کے قطرات گر رہے تھے، اور اس نے جوتا اٹھایا، اپنے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا آیا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، نہ ہم نے ان سے بات کی نہ انہوں نے ہم سے بات کی۔ دوسرے دن ہم پھر بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہاں سے ایک بندہ داخل ہوگا، ہوا من اہل الجنہ، جنتی آدمی ہے۔
انس کہتے ہیں دوسرے دن پھر وہی بندہ، تیسرے دن پھر وہی بندہ، وہی حالت، وضو سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، جوتا اٹھایا ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن عامر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس بندے کا نا پیچھا کرنا چاہیے، پتہ کرے کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن جنت کی بشارت دے دی، کون سا ایسا عمل ہے؟ میں کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا حضرت صاحب ان کے گھر گیا، اسی بندے کے گھر، تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب میری نا اپنے والد صاحب سے ہو گئی ہے لڑائی، میں نے قسم اٹھا لی ہے میں 3 دن ان کے گھر نہیں جاؤں گا، کیا میں 3 دن آپ کے پاس رک سکتا ہوں؟ کہا جی بسم اللہ آئیں۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون سا عمل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں صحابہ میں بیٹھ کے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو مجھے لگے کہ بڑا عمل ہے۔ رات کو صرف اور صرف جب پہلو بدلتا نا تو اللہ کا ذکر کرتا، آنکھ کھل جاتی ہے اللہ کا ذکر کرتا، تہجد کے لیے بھی نہیں، اذان ہوتی تو اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں دیکھا کہ گھر میں وہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے تسبیح کرے، نہ۔ تیسرے دن میں نے کہا حضرت صاحب بہت شکریہ، مسئلہ یہ تھا کہ میری والد کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے، وہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو میں آ گیا کہ دیکھو بھلا عمل کیا کرتے ہیں۔ کہا دیکھ لیا، دیکھا کچھ، یہی ہے بھائی میرے پلے، تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ کہا پھر اس میں تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میں واپس پلٹا نا تو دروازے پہ پہنچا، مجھے کہتے ہیں ہاں بات سنو، ایک بات ہے مجھ میں، شاید اس وجہ سے ہو کہ اللہ کی قسم آج تلک دنیا میں کس کے پاس کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، نہ میرے دل میں کبھی تمنا آئی، نہ میں نے کبھی کسی سے حسد کیا ہے۔ جو ہے اللہ کی تقسیم ہے بھائی، میں اپنے معاملات رکھتا ہوں، دنیا میں کیا ہے کبھی طلب ہی نہیں آئی۔ کہا بس اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ تو بعض دفعہ ایک انسان جب دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے پاس آتی ہے، لیکن وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری بات ہے جو ہمارے تمام لوگ جانتے ہیں، ہمارے امت مسلمہ کے حوالے سے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، غزہ کا یا فلسطین کا۔ دیکھیں جی اس کے اوپر کوئی ایسی مسالے دار جملے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سچی بات کہوں تو میرے دل کی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کی گفتگو کے ساتھ جو تعلق تھا، اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ تمہیں لوگ ایسے نوچ کھائیں گے جیسے ایک دوسرے کو بلکہ دعوت دیں گے تمہارے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ملہ کفر جو ہے یہ ساری اکٹھی ہو کے ایک دوسرے کو دعوت دے گی، آؤ ان کو تو ختم کریں، ان کو تو ماریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعداد میں کم ہوں گے جو سارے چڑھ دوڑیں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے۔ کہا پھر کیا وجہ کیا ہوگی؟ کہا وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن، یہ بیماری آ جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا وہن ہوتا ہے دنیا کی محبت، آخرت سے نفرت۔ حضرت صاحب یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ساری امت مسلمہ کے اندر وہن آ گیا ہے۔ 50 سے اوپر ملک، ان کی اپنی فوجیں، اتنے سارے غزہ کی حالتیں، اتنے سارے یہودیوں کے مخالف کھڑی ہونے سے قاصر ہیں۔ وجہ حضرت صاحب دنیا کا سامان دیا ہوا ہے آپ کے حلق میں، پیسہ دیا ہوا ہے آپ کے منہ میں، ہاتھ ڈال کے کھینچ لیں گے سارا کچھ، اور اسی چیز کا ڈر ہے یہ دنیا جاتی رہے گی۔ آپ کے سفارتی تعلقات، قرآن کی بے حرمتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو، مسلمانوں کو کاٹا جائے، قتل کیا جائے، آپ سے صرف ایک مذمتی قرارداد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس میں بھی آپ مجبور ہیں، صرف پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اور پیچھے ڈر کیا ہے حضرت صاحب؟ معاش، سفارتی تعلقات توڑیں گے، معاش خراب ہوگا۔ یہ پروڈکٹ اگر ہم نکال دیتے ہیں تو ہم ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری، ہم یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ حضرت صاحب دنیا، اچھا ہم کریں کیا؟ آپ یہ چند چیزیں کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے خود اور اپنے بچوں کو بتائیں بیت المقدس کیا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ بتائیں بچوں کو، یہود کی تاریخ بتائیں بچوں کو۔ نہ ہمیں پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے ہماری زبان۔ اور اللہ کی قسم، ایک مولانا صاحب تھے، مجھے نہیں پتا لیکن بات بڑی پتہ کی کر کے گئے، کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کفر جو ہے یہ غزہ اور فلسطین کے خلاف کیوں ہے؟ اس سے بڑی خوبصورت بات کی،
اس نے کہا اس لیے کہ وہاں کے بچے ہمارے جیسے ٹک ٹاک کر نہیں ہیں، فلموں کے دل دادا نہیں ہیں، فحاشی اور عریانی نہیں ہیں. وہاں کے بچے پیدائشی طور پر پکے اور پختہ مسلمان ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں، آدھا کاٹا ہوا بچہ باپ اسے کہتا ہے کلمہ پڑھ لے. جا تو رہا ہے، جانا ہی ہے، سب نے جانا ہے، کلمہ پڑھ لے. جگر ہے باپ کا. بھائی اپنی بہن کو کہہ رہا ہے تھوڑا سا اونچی آواز میں کلمہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے رہیں گے، جنت میں ملاقات ہوگی. ایسے بچے ہمارے یہاں ہیں. موبائل چھین لے تو جان بن جاتی ہے. صرف ان کو ڈر ہے ان کی نسلیں اگر اسی اسلام پر، اسی دین پر، اسی عقیدے پر، اسی جرت پر پیدا ہوتی رہیں، دن دور نہیں ہمیں کچل کے آگے نکل جائیں گے. ہم سے کیا ہے، ہم پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس سوائے مذمت کے ہے ہی کچھ نہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ گستاخی کرو، ان سے سفارتی تعلقات تو توڑے نہیں جاتے. ہمارے یہ اکڑ توڑیں گے، ہماری گردنیں اڑائیں گے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، گروی ہے، میٹ کی مار ہے. وجہ چھین لیا جو ان کے پاس تھا. کیا؟ جہاد، دین، علم، عقیدہ، ان کی حیا، ان کی عزت، عصمت، سب کچھ چھین لیا. ان کی اولادیں، ان کی نسل تک چھین لی. ان کے پاس بچا کیا ہے؟ یہ چلتے پھرتے گوشت کے لوتڑے ہیں. نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، یا دین. اپنی نسل تک یہ بات کنورٹ کر کے جائیں، دے کے جائیں ان کو. پتر یہ وراثت ہے دین کی، اسی پہ مرنا، اسی پہ جینا. اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرما. اللہ تمام مسلمان جہاں پہ بھی مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ.